کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہیے؟ جواب دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کے سامنے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم کے لیسن نمبر 21 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں 20 اسباق بالتفصیل پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جھوٹ اور خدا کی ناراضگی کے متعلق پڑھیں گے، اور جھوٹ اور نفاق کی علامت اور گالی دینے کی سزا وغیرہ وغیرہ اور بہت کچھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ جھوٹ اور خدا کی ناراضی۔ پیارے مدنی منو، جھوٹ کے بے شمار نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ عز و جل ناراض ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ترجمہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایک بزرگ نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید، میں نے رحیم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی، میں نے پھر نافرمانی کی تو دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کی دعا مانگی، اس پاک پروردگار نے مجھے شفا عطا فرما دی، میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا، 5ویں مرتبہ بیمار ہوا تو میں نے اس مرتبہ پھر اللہ عز و جل سے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض کی تو اپنے گھر کے کونے سے یہ غیبی آواز سنی کہ تیری دعا و مناجات قبول نہیں، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہر بار تجھے جھوٹا پایا۔ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ گالی دینے کی سزا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے، اللہ عز و جل اچھی باتیں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بری باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کل گالی گلوچ اور گندی باتیں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے ہنستے ہیں، اور اسی طرح غصے کے وقت بھی گالی گلوچ کرنا عام ہو گیا ہے۔ یعنی اب تو وہ دور آ گیا کہ ہنسی مذاق میں بھی گالیاں بکی جاتی ہیں اور غصے کے وقت بھی۔ پیارے مدنی منو، گالی دینا بہت بری بات ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ جرأت کرے گا کہ اپنے پیر، استاذ یا والد یا کسی معزز شخص کے سامنے گالی بکے؟ تو ہرگز نہیں۔
تو ذرا سوچئے کہ ہمارا معزز ترین پروردگار عز و جل ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے اور ہماری باتیں بھی سن رہا ہے، بلکہ وہ تو ہم سے ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر گالیاں بکنے اور گندی باتیں کرتے وقت ہمیں یہ احساس کیوں نہیں رہتا؟ چنانچہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ کافی نہایت کم گفتگو کرتے اور اپنے دوستوں کو فرماتے کہ تم غور کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں کیا لکھوا رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارے رب عز و جل کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو جو شخص بری باتیں کرتا ہے اس پر افسوس ہے، اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھواؤ تو یہ اس کے ساتھ تمہاری بے حیائی تصور ہوگی، پھر اللہ عز و جل کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے؟ پیارے مدنی منوں، گالیاں دیتے وقت ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں، تو جب ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالیاں اور بے شرمی و بے حیائی کی باتیں انہیں لکھنا پڑتی ہوں گی تو انہیں کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی؟ جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ انسان پر تعجب ہے کہ کرامن کاتبین اس کے پاس ہیں اور اس کی زبان ان کا قلم اور اس کا لعاب ان کی سیاہی ہے، پھر بھی بیہودہ کلام کرتا ہے۔ پیارے مدنی منوں، اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے ہر دم پناہ مانگتے رہیے اور ایسی باتوں سے مکمل پرہیز کیجیے جن سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ ہمیشہ اچھی باتیں کیجیے کیونکہ مدینے کے تاجدار شافعی روز شمار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، بلا شبہ بندہ کبھی اللہ عز و جل کی پسند کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس کے بہت سے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بلا شبہ بندہ کبھی ایسے اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ گزرتا ہے کہ اس کی طرف اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پیارے مدنی منوں، ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، گالی گلوچ، بے حیائی و بے شرمی کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہم نجات پا جائیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر رویا کرو۔ پیارے مدنی منوں، آئیے اب گالی دینے کی شرعی حیثیت کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ سوال: اللہ عز و جل کے نزدیک گالیاں دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: اللہ عز و جل گالیاں دینے والے کو ناپسند فرماتا اور اپنا دشمن جانتا ہے۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش گوئی یعنی گالی گلوچ و بیہودہ باتیں کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال: بزرگان دین کو جب کوئی گالی دیتا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ بزرگان دین کو جب کوئی گالیاں دیتا تو وہ غصہ نہ کرتے بلکہ اس کے لیے دعائے خیر فرماتے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ پیارے مدنی منوں، بدقسمتی سے آج کل ہمارا معاملہ بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور خوب اول فول بکتے ہیں، بلکہ بسا اوقات نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ اے کاش ان بزرگان دین کے طفیل ہم سراپا اخلاق بن جائیں کہ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے اور گالیاں دینے کی عادت ختم ہو جائے اور ہمیشہ نرمی سے کام لیں، کیونکہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ سوال: گالی دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: گالی دینا ناجائز و گناہ ہے۔ سوال: لڑائی جھگڑے میں گالیاں دینا کیسا ہے؟ جواب: لڑائی جھگڑے میں گالیاں دینا منافق کی علامت ہے۔ سوال: بعض بچے
جب آپس میں لڑ پڑیں تو ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: اول تو لڑنا جھگڑنا بہت بری بات ہے، اور پھر کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا ناجائز و گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔ سوال: کیا گالیاں دینے، بے حیائی و بے شرمی کی باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، گالیاں بکنے، بے حیائی و بے شرمی کی باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بدن سست رہتا ہے، نیز رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ سوال: بعض لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: زمانے کو برا بھلا کہنا ایسا ہے جیسا اللہ عز و جل کو برا کہنا، لہذا زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ نعت شریف۔ چلیے نعت شریف۔ قسمت میری چمکائیے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، تڑپائیں نہ اب خواب میں آ جائیے آقا، ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا، مجبور ہوں امداد کو اب آئیے آقا، سکرات کا عالم ہے شہاد دم ہے لبوں پر، تشریف سرہانے میرے اب لائیے آقا، وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر میں، قبر کے اندر آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا، مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، عطار پہ ہو بحر رضا اتنی عنایت، ویران اے دل آ کے بسا جائیے آقا۔ تو اس طرح آج کا ہمارا لیسن نمبر 21 مکمل ہوا۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔